بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 26 جمادی الاول جمعے کے دن کا بڑا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھے گا کہ اتنی دولت آپ کو کیسے ملی۔ آج 26 جمادی الاول جمعے کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں پہ رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی۔ وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام کو چھوڑ کر آج یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک کسی کو بھی بتایا جس نے پڑھا رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلے بیان کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہے، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو ناظرین، یاد رکھیے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ ناظرین، مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام نے استغفار کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور قرآن پاک میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو ہمیں مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہے، اور کچھ آیات تو اس بارے میں حکم بھی دیتی ہے کہ کچھ اس کا طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ القرآن خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے
دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے استغفار کی اہمیت اور افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت اور عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ ناظرین، جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا اور خشوع خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ جبکہ استغفار کے آداب میں جسمانی اور روحانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات میں رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے میں اعمال آپ کو ڈیلی بتاتی رہوں گی۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے کہ آج 26 جمادی الاول جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں جو سب سے بہترین ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور رحیم اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہی بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کا آغاز ہے۔ اللہ پاک کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا، اور اس آیت کے اندر رب کا شکر ہے، اور جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں،
فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے اللہ پاک کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات، آج جمعے کے دن یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر صرف اور صرف 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ رب راضی ہے۔ اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاق، رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاح سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے صرف ایک آدھا منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے آج جمادی الاول جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔